رجل قلبه معلق في المساجد وشاب نشأ في عبادة الله تعالى او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ نے 7 قسم کے افراد کو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ 2 کیٹیگریز ہم پڑھ چکے ہیں، آج میں نے تیسری کیٹیگری آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم کسی کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، اگر نہیں ہو رہے تو کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، کامیاب نہ بھی ہو پائے تو اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں ہی وہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو پہلی کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی امام عادل، جو کہ ایک مرکب توصیفی کی صورت میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ امام عادل مرکب توصیفی تھا، موصوف اور صفت کا مجموعہ تھا، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ عدل کرنے والا حکمران، یعنی ایسا حکمران جو عدل کرتا ہو۔ دوسری کیٹیگری ہماری جملہ اسمیہ کی صورت میں آئی تھی، جس میں ہم نے مبتدا، خبر اور متعلق کو پڑھا تھا کہ ایسا شخص قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور آج تیسری کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے آپ سے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسا نوجوان کہ نشأ فی عبادت اللہ، اب تھوڑا سا آپ غور کریں تو اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ نشأ ہے۔ نشأ کتنے حروف ہیں؟ 3۔ آخری حرف پہ کیا ہے؟ پہلے حرف پہ کیا ہے؟ درمیان والے حرف پہ کیا ہے؟ تو اسی طرح کا لفظ ہے نا، دخل، خرج، فتح، ظلم، تو گویا نشأ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نشأ جو ہے یہ جوان ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پروان چڑھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نشو نما پانا اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نشأ، نون شین حمزہ روٹ لیٹرز، نون شین حمزہ روٹ لیٹرز، درمیان والا حرف زبر کے ساتھ، تو پہلا لفظ بنا جی نشأ، دوسرا نشأ، تیسرا نشأ، چوتھا، پانچواں، چھٹا نشأنا، ساتواں نشأتا، جی اوکے جی۔ تو نشأ کے معنی ہوں گے جی وہ جوان ہوا، وہ جوان ہوا، وہ 2 جوان ہوئے، وہ سب جوان ہوئے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح آپ سب کو جوان کر سکتے ہیں۔ تو نشأ کے معنی ہے جی وہ جوان ہوا، وہ جوانی کو پہنچا، وہ پروان چڑھا، اس نے نشو نما پائی، مختلف تراجم کر سکتے ہیں آپ۔ آگے ذرا غور کریں، فی عبادت اللہ، جانا پہچانا ہے، پڑھا ہوا ہے، کیا ہے؟ مرکب جاری، ماشاءاللہ، مرکب جاری، مرکب جاری ہے نا، مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری میں مرکب اضافی ہے، ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، تو کچھ پڑھا ہوا کام آئے گا، صحیح ہے نا، پڑھا ہوا بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مرکب جاری ہے، ٹوٹل مرکب جاری ہے نا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ متعلق نا، تو اس کی قسمت میں متعلق ہی ہے،
مرکب جاری قسمت میں متعلق ہونا ہی لکھا ہوا ہے. تو بس نوٹ کر لیں کہ جملہ فعلیہ میں مرکب جاری جب بھی آئے گا نا تو وہ کیا ہوگا؟ متعلق. ماشاءاللہ صحیح ہے. مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا استعمال ہوگا؟ متعلق کے طور پہ. اوکے. اب آئیں جی ذرا نشا لفظ پہ غور کریں جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. وہ جوان ہوا. اچھا جی اس میں کام کیا ہے؟ جوان ہونا. کام جوان ہونا ہے نا. یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ کون ہے جو جوان ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. یہ وہ کون ہے جو جوان ہوئے؟ جب میں نے کہا نشا تو ہم نے ترجمہ کیا وہ دونوں جوان ہوئے. تو وہ دونوں کون ہیں جو جوان ہوئے؟ جب میں نے کہا نشا تو ترجمہ کیا وہ سب جوان ہوئے. یہ وہ سب کون ہیں جو جوان ہوئے؟ میں نے کہا نشاتو میں جوان ہوا. تو میں کون ہوں جو جوان ہوا ہوں؟ یعنی یہ جو وہ میں تو ہم یہ سب وہ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں. جو اس کام کو کر رہے ہیں. کام کو کرنے والے کو عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں جی. اردو میں بھی فاعل کہتے ہیں. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کو کرتا ہو. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کو کرتا ہو. تو جملہ فعلیہ کے دو پارٹس ہمارے سامنے آئے, بیسک پارٹس. یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ تو متعلق ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو ایکسٹرا ہی ہے. اس وقت بھی ایکسٹرا ہی آیا تھا. پہلے مبتدا خبر تھے پھر متعلق آیا تھا نا. تو جملہ فعلیہ میں بھی دو پارٹس ہوتے ہیں جی جملہ فعلیہ کے, فعل اور فاعل. جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو. ذہب جملہ فعلیہ, فتح جملہ فعلیہ, سجد جملہ فعلیہ, دخل, عبد, ظلم, جلس, ذکر, خرج, نصر, شکر, سارے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اور اچھی طرح نوٹ کر لیں کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی فعل ہو ذاکر صاحب اور فاعل نہ ہو, امپاسبل. امپاسبل. ایک طبقہ ہے جو ایتھسٹ کہلاتا ہے. ایتھسٹ, صحیح, جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں جی دہریے, ملحد. صحیح. ایتھسٹ کا کہنا یہ ہے, کیا کہنا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. یہی کہتے ہیں نا. اللہ کو نہیں مانتے نا, اللہ کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں آئی. ایک بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آئی. دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی. صحیح ہے. ایک ایتھسٹ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کچھ ایسی گفتگو کی تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں یار, یہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ نے تخلیق کی ہے. کہتا کون اللہ؟ تم نے دیکھا ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہاں ہے اللہ؟ صحیح ہے, کہاں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں ماننے والا,
اس کو ذرا منانا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں, مناظرہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا. تو کہا رکھ لیں, آپ ثابت کر دیجئے گا اور نہ ثابت کر سکے تو میری بات مان لیجئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. لیں جی, مناظرے کا وقت طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی, ٹھیک, دن طے ہو گیا, اوکے, سب لوگ اکٹھے ہو گئے. ایتھسٹ بھی سب سے پہلے موجود تھا. ٹائم شروع ہوا مناظرے کا تو امام صاحب نظر ہی نہیں آئے. امام صاحب نظر ہی نہیں آ رہے تھے. دیکھا جی شاید ابھی آ رہے ہوں, ابھی آ رہے ہوں, ابھی نہیں. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, امام صاحب نہیں ہے. لوگوں میں تشویش کہ یار امام صاحب ٹھیک ہے سی ایم کی طرح کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا چلیے ویٹ کر لیتے ہیں, کوئی نہیں ویٹ کر لیتے ہیں. تو ایتھسٹ نے بہت انتظار کرنے کے بعد اس نے مائک سنبھالا اور کہنے لگا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے, امام صاحب تب آتے ہیں نا آپ کے جب وہ پروو کر سکتے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ میں این اسی وقت امام صاحب کی انٹری ہوگی. صحیح ہے, کتنی تالیاں بجی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا, بجی تھی نا, پھر تالیاں بجتی ہیں بہت. امام صاحب کی انٹری ہوئی, امام صاحب نے کہا 1 منٹ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے, میں کہاں رہ گیا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ میں نے جس جگہ سے آنا تھا نا تو رستے میں ایک پڑتی ہے ندی, ٹھیک ہے, دریا پڑتا ہے یا ندی ہے, تو میں نے ظاہر بات ہے اس سے کراس کر کے ہی آنا تھا. تو جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پر مجھے یہاں دوسرے کنارے تک لے جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی. تو میں کشتی کے انتظار میں وہاں کھڑا ہوا. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, کشتی کوئی نہیں آئی. تو اب میں واپس جانے ہی لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا. وہ درخت جو ہے وہ اچانک خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑ گیا. آواز سی آئی بڑی عجیب سی. تو میں نے دیکھا تو ایک درخت جو ہے وہ اکھڑ رہا تھا, اس کی جڑیں باہر آ رہی تھی, زمین سے نکل رہا تھا. اس کے بعد وہ درخت سیدھا ہو کے زمین پہ لیٹ گیا, اس کی ٹہنیاں کٹنے لگ گئی. ٹہنیاں کٹی, پتے جھڑے, درخت کی چھال جو تھی وہ اترنے لگ گئی. میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب چھال اتری تو پھر میں نے دیکھا اس درخت کے جو ہے وہ تختے بننے شروع ہوئے. میں حیران. تختے بننے کے بعد میں نے دیکھا اس میں کیلیں لگی. میں پھر حیران. کیلیں لگنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ درخت جو تھا ایک خوبصورت سی کشتی کی شکل میں تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اور حیران. پھر میں نے دیکھا وہ کشتی پانی میں اتر گئی. میں ابھی اور حیران ہو رہا تھا تو کشتی نے مجھے کہا کہ سر آئیے. میں کشتی میں بیٹھ گیا, کشتی مجھے لے کے چلی اور یہاں تک پہنچایا دوسرے کنارے تک. تو وہاں سے میں پہنچا ہوں تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. تو ایتھسٹ جو ہے وہ ایک دم سے بولا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آواز سنی, زوردار آواز سنی اور ایک کشتی بن گئی. ایک زوردار آواز سنی اور کشتی بن گئی خود بخود. امپاسبل, امپاسبل. تو امام صاحب مناظرہ جیت گئے. جیت گئے ذاکر صاحب, جیت گئے نا, کیونکہ اس نے خود تسلیم کیا کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی.
ایک دھماکہ ہوا اور اتنی خوبصورت کائنات بن گئی. ٹھیک ہے, تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ جو بھی فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے. جب بھی کوئی فعل ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا, اور لازمی نہیں ہو فاعل نظر آئے آپ کو, فاعل وہ نظر آئے. صحیح ہے. جب میں نے کہا ذہبا تو کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ گیا. تو وہ نظر آ رہا ہے؟ وہ فاعل ہے نا, تو وہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. تو فاعل جو ہے پہلے جملہ فعلیہ میں ایمان بالغیب سے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ فاعل ہے, فاعل ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور فاعل ہمیشہ ذہن میں رکھیے مرفوع ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں جی فاعل کائنات کا کہاں ہے, تو آپ اوپر دیکھتے ہیں نا, اوپر دیکھتے ہیں نا, تو اوپر مرفوع ہوتا ہے. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. لہذا اس جملے کے اندر فاعل کون ہے؟ ہوا. ہوا ضمیر مرفوع. اس کے اندر کون ہے؟ ہما. اس ہما کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ الف سے. یہ یاد رکھیں کس فاعل کو کس سے پہچاننا ہے. پہلا فاعل ایمان بالغیب, پہلا فاعل ہوا ایمان بالغیب. دوسرا فاعل ہما الف سے پہچانا جا رہا ہے. تیسرا فاعل ہم کس سے پہچان رہے ہیں؟ واو سے. یہ الف تو ویسے لکھتے ہیں نا. چوتھا فاعل ہیا کس سے پہچانیں گے؟ تا علامت سے. پانچواں فاعل ہما مؤنث, مؤنث ہما تا الف سے. چھٹا فاعل ہننا نون زبر نا. باقی فاعل آپ کو سارے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں. تا تما تم تی تما تننا والے آ رہے ہیں نا. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. تو بتا رہا ہے میں ہوں, تو بتا رہا ہے میں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میں, تو میں. ٹھیک ہے. تو یہ وقت ایسا آئے گا کہ آپ مانیں گے جی تا تو میں, تا تو میں. صحیح. وہ ایک گردانے سیکھ رہا تھا ذاکر بھائی, تو اسے استاد یہ سمجھا رہا تھا کہ جی تا تی تو میں, تا تی تو میں. وہ بیچارہ اتنا کنفیوز ہو گیا کہ تا تو ہو گیا, تا تی تو بھی ہو گیا, تو میں کتنا ہو گیا. تو وہ نا بس گھوم گیا. ٹھیک ہے. اسے یہ بھی بھول گیا کہ میں کون. ٹھیک ہے. اس نے کہا تا تو تی بھی تو میں, تو میں کون. اس کے گھر والوں نے اسے یاد کرانے کے لیے نا کہ بھائی یہ تو ہی میں ہوں, اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, میں نے اس دن بزرگ دیکھا, ان کے یہاں پہ پوری چٹ لگی ہوئی تھی ہے نا, ان کا نام لکھا ہوا تھا, ایڈریس لکھا ہوا تھا. صحیح. کیونکہ بزرگ ذرا نکل جاتے ہیں باہر, پھر گھر بھول جاتے ہیں وہ, تو ان کے لیے پھر وہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہے, جو بھی پڑھے گا تو گھر تک چھوڑ آئے گا. تو انہوں نے نا اس کے گلے میں ہار ڈال دیا. تو اس نے ہار سے پہچانا کہ اچھا ہے ہار والا میں. ٹھیک ہے. ایک دن بیچارہ آرام کر رہا تھا, ہار اتار کے اس نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا, سو گیا کہیں. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی بیٹھا ہے اور اس نے ہار پہنا ہوا ہے. بھائی نے ہار پہنا ہوا ہے.
وہ بڑا پریشان. بھائی نے پوچھا کہ کیا ہوا, پریشان کیوں؟ کہہ رہا یار یہ گل سمجھ نہیں آ رہی, تو میں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کون یار, ٹھیک ہے, کیونکہ ہار والا تو میں ہوں, میں ہوں, پر میں کون ہوں یار. تو انشاءاللہ آپ اس سٹیج تک نہیں جائیں گے, اللہ نے چاہا تو, ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ آسانی سے پہچان لیں گے کہ جی تا تو, تی بھی تو, اور تو میں, انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. تو بتائے گا میں ہوں, اور نہ بتائے گا ہم ہیں, اوکے. تو گردان کے 14 لفظوں میں 14 ضمیریں ایز اے فاعل کام کر رہی ہیں. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, ٹھیک ہے. پہلے میں تو بالکل ایمان بالغیب ہے, ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. باقی میں آپ نے پہچاننا ہے, ہما کو الف سے, ہم کو واو سے, ہیا کو تا سے, ہما مؤنث کو تا زبر الف تا سے, ہننا کو نا سے, انتا کو تا سے, انتما کو تما سے, انتم کو تم سے, انتی کو تی سے, انتما کو تما سے, انتنا کو تنا سے, انا کو تو سے, اور نحنو کو نا سے. اوکے جی. نشأ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے, پھر اگر متعلق ہو تو متعلق کا کرنا ہے, اینڈ پہ فعل کا کرنا ہے جی, اینڈ پہ فعل کا کرنا ہے. تو نشأ فی عبادت اللہ, ترجمہ کریں وہ اللہ کی عبادت میں جوان ہوا, وہ اللہ کی عبادت میں جوان ہوا. تو تیسرا شخص آپ سے نے فرمایا, تیسری کیٹیگری آپ سے نے فرمائی اس نوجوان کی ہوگی, یہ خاص نوجوانوں سے متعلق ہے, خاص نوجوانوں سے. کہاں دو ہیں؟ کہاں دو ہیں جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے دو؟ الف کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہے الف؟ کہاں لکھا؟ یہ الف کے اوپر زبر ڈلی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ؟ الف کے اوپر حرکت ڈلی ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ کے بعد الف ہے. الف تو آپ کہیں گے جب اس کے بعد بھی الف ڈلا ہو تو پھر آپ کہیں گے جی دو جوان ہوئے. اوکے جی. تو نشأ فی عبادت اللہ, وہ اللہ کی عبادت میں جوان ہوا. تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں پائی, جب صاحب بڑھاپے میں تو آنا ہی پڑتا ہے جی, بڑھاپے میں تو اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. مساجد میں دیکھ لیں کتنے نوجوان نظر آتے ہیں آپ کو, سارے بابے, رونق ہیں مسجد کی, یقین کریں. بابے نہ ہو, بابوں کو نکال دیں, صحیح ہے, یقین کریں بابوں کو آپ نکال دیں تو مسجدیں بند ہو جائیں گی, مسجدیں خالی. تو بابوں کی قدر کریں, ٹھیک ہے نا, بابوں کی قدر کریں. نوجوان کا اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو اتنا بڑا انعام ایسے نہیں اللہ نے رکھا ہوا. عدل کرنا آسان کام ہے, بہت مشکل ہے, لیکن انعام بہت بڑا ہے. ہر وقت نماز کی فکر رہنی, 2 دن کر لیں گے, 3 دن کر لیں گے, ہفتہ کر لیں گے, اس کے بعد ایک دن آئے گا آپ کو ایسے لوگ بھی سنتے ہوئے ملیں گے کہ جی معذرت نال جی ویلیاں دا کام ہے,
ایسے ہی نا، بہت مشکل ہے جوانی میں اللہ کی عبادت کی طرف، بہت مشکل ہے، لہذا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ کیا چیز؟ جی جی، اچھا جوان زیادہ ہوتے تھے، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جی چلیں اب یہ تو الگ ایک ہے نا ڈسکشن، اس پہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن بہرحال آپ ٹرینڈ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کو بزرگ ہی زیادہ نظر آتے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کے لیے حل ہی کوئی نہیں ہے، گھر والے ویسے ان سے تنگ ہوتے ہیں، کیوں جی؟ نیند آتی نہیں ہے، صحیح، کھانس کھانس کے ساری رات، مطلب یہ خدا نہ خواستہ میں بتاؤں نا رونق ہیں، قدر کریں ان کی، یہ نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک حقیقت وہ بھی بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہم نے ان کی قدر چھوڑ دی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں زوردہ ٹائم نہیں آیا جی، 10 بجے زوردہ ٹائم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، زور کا دوڑی، صحیح ہے نا، تاکہ جائیں گے کوئی سکون ہو۔ اصل میں قصور پھر بابے آندہ بھی ہے نا، ہر کام میں، اب بابے کا کیا کام ہے کچن میں جانے کا، لیکن کیا کریں، صحیح، تو انہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، پیار سے انہیں ڈیل کریں، ذہن میں یہی رکھیں کہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ بھی اسی طرح، آپ کا کوئی کام تھا کچن میں جانے کا چھوٹے ہوتے، لیکن آپ گھسے رہتے تھے، ہر وقت گھسے رہتے تھے نا۔ جس طرح آج مائیں بچوں کہتی ہیں کہ آج اسکول کھلن کدوں، اسکول کھلنے، صحیح ہے، لیکن پیار بھی کرتی تھی، تو اسی طرح یہ بھی قابل قدر، قابل احترام، قابل محبت ہے، ان سے محبت کریں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، تو 3 کیٹیگریز الحمدللہ ہو گئی ہیں ہماری، اور ماشاءاللہ گردانیں بھی بہت ہو گئی ہیں، اب ہم مزید گردانیں کرتے ہیں، آج گردانیں اتنی گردانیں کراؤں گا آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی آپ ماضی نہیں بھول پائیں گے کبھی انشاءاللہ۔ عرب جو ہے پینے کے لیے 3 لیٹرز یوز کرتا ہے جی، شین را با، شین را با، آخری حرف پہ زبر، پہلے حرف پہ زبر، درمیان والے حرف پہ وہ زیر بولتا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے، اعتراض کرنا بھی نہیں آپ نے۔ تو پہلا لفظ بن گیا جی شربا، شربا، گردان ساری وہی ہے جی، شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، ماشاءاللہ جی۔ عرب جو ہے وہ سننے کے لیے سین میم عین استعمال کرتا ہے، زبر زبر اور درمیان میں زیر بولتا ہے۔ سمع جی، سمع، سمعا، سمعو، عرب حمد کرنے کے لیے ہا میم دال بولتا ہے، زبر زبر زیر، حمدہ جی، حمدہ، حمدہ، ماشاء اللہ۔
تو آپ یہ نماز میں سنتے ہیں جی سمیع اللہ لمن حمدہ، تو سمیع بھی استعمال ہو گیا وہاں پر، حمدہ بھی استعمال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. عرب جو ہے وہ رحم کرنے کے لیے راہ میم بولتا ہے، زبر زبر زیر، رحمہ جی رحمہ رحمہ، عرب جو ہے گواہی دینے کے لیے شین ہا دال بولتا ہے جی، آخری پہ زبر، پہلے پہ زبر، درمیان میں زیر. شاہدہ جی شاہدہ، شہدا، شہدو، شہیدت، شہیدتا، شہدنا، ماشاء اللہ جی. لیں جی لائن لگ گئی، کیا مطلب ہے؟ اب عرب کچھ اور کرنے لگا ہے. کیا کرے گا؟ زیادہ زیادہ زبر لگا لی اس نے، درمیان میں زیر لگا لی، اب زیادہ زیادہ پیش لگا لے گا، لگاتا رہے، ہمارا مسئلہ کوئی. لیکن بڑے مزے کی بات ہے پیش بہت کم لگاتا ہے وہ. تو کاف را میم باعزت ہونے کے لیے بولتا ہے وہ، باعزت ہونا، عزت والا ہونا. زبر زبر پیش کیا بنا؟ کروما. یہ آپ کو پتہ چلے گا کیوں کم بولتا ہے، کیونکہ پیش آپ سے نکلتی نہیں ہے آسانی سے. آپ ماشاءاللہ عرب سے بھی زیادہ تیز ہیں لیکن آپ سے بھی نہیں نکلتی، تو عرب سے تو بالکل ہی نہیں نکلے گی. تو نکالیں جی، کروما کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے منہ میں تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے کروم والی نا، کروم، تو وہ ذرا مشکل ہے تھوڑی سی. عرب جو ہے قریب ہونے کے لیے قاف را با بولتا ہے اور درمیان میں پیش ہی بولتا ہے. تو کیا بن گیا جی؟ کروبا، 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 کروبو، کروبت، کروبتا، کروبنا، کروبتا. اوکے جی، کلیئر جی. یہ تھا آپ کا ماضی. لوگ کہتے ہیں جی یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن فعل ماضی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا جی. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملہ فعلیہ لکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس جملہ فعلیہ میں فعل کیا واقع ہوا ہے. 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں. فعل کیا واقع ہوا ہے، فاعل کون ہے، اس فاعل کو آپ نے کیسے پہچانا، اور نمبر 3 جو جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنا ہے. صحیح ہے؟ یہ آپ نے کر لیا تو آپ پاس ہیں، صحیح، نہ کیا تو بھی پاس ہی ہیں جی. کلیئر جی؟ تیار ہیں؟ اوکے ماشاءاللہ. کون کرے گا پہلا؟ ماشاءاللہ جی، یہ کانفیڈنس چاہیے. تو کہیں جی دسو کیڑا ہے، صحیح ہے نا؟ لکھا ہوا تو پھر تو ہر کوئی بتا دے گا. پہلے بتائیں جی، پوچھو جی. تیار ہیں جی آپ؟ ماشاءاللہ. تین سوالوں کے جواب دینے ہیں باری باری. صحیح. سوال نمبر 1، اس جملہ فعلیہ میں کیا کام ہوا ہے؟ کام کیا ہوا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. اس میں سجدہ کرنے کا کام ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ بولیں اس فاعل کو. ہم. اس ہم کو ہم نے کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ جمع کو کیسے پہچانا؟ واو سے. ٹھیک ہے. اب اینڈ پہ ترجمہ کر دیں جملہ فعلیہ کا. ان سب نے
سجدہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی جناب تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. ظلمت. جی کیا کام ہوا ہے اس میں؟ ظلم ہوا ہے جی. اس میں ظلم کیا ہے. ظلم کرنا کام ہے. کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. یعنی فاعل کون ہے؟ عربی میں بولیں. انا. ماشاءاللہ. اس انا کو آپ نے کیسے پہچانا؟ تو سے. کیونکہ آپ نے پڑھا تو میں ہوں. ٹھیک ہے نا ذکر صاحب؟ تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ میں نے ظلم کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتا دیں جو میں نماز میں مانگا کروں. کوئی دعا بتائیں جو میں نماز میں مانگا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دعا تجویز کی تھی. کیا؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہم تو بس ربی جل نہیں پڑھتے ہیں نا, وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. وہ میں بتاؤں گا جب فعل امر پڑھیں گے تو بتاؤں گا وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے اسی طرح. تبھی آج تک نمازی نہیں بنے. بس السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ حافظ. دعائیں نماز دعا ہے, دعائیں مانگیں. اس میں مانگیں اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظلم تو میں نے ظلم کیا. نیکسٹ جی جناب. ظلمنا. کیا کام ہوا ہے؟ ظلم کرنا. اس میں کیا کام ہوا ہے؟ ظلم کرنا. کون کر رہا ہے؟ ہم سب. کہاں سے پتہ چلا؟ نہنو تو ہے ہی نہیں اس میں. نہ سے پتہ چلا کہ نہنو ہے اس کا فاعل. ترجمہ کر دیں, ہم سب نے ظلم کیا. تو ربنا, ہم نے کیا ہوا ربنا. کیا ترجمہ ربنا؟ اے ہمارے رب. ظلمنا. ترجمہ کریں جملہ فعلیہ کا. ہم نے ظلم کیا. لفظی ترجمہ بھول جائیں. صحیح ہے. ترجمہ جس زبان کا ہوتا ہے اس کا محاورہ خیال رکھا جاتا ہے. ظلم کیا ہم نے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ہم نے ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ. ظفر صاحب سمینا. سوال میں نے کیا نہیں, جواب آپ پہلے دے رہے. سوال تو کرنے تھے مجھے. کیا کام ہوا ہے اس میں؟ سننے کا کام ہوا ہے. کون کر رہا ہے؟ نہنو. شاباش. نہنو کہاں سے پہچانا؟ نا سے پہچانا. اب ترجمہ کریں. ہم سب نے سنا. ربنا کیا مطلب؟ اننا کیا مطلب؟ سمینا ہم نے سنا. اننا بے شک ہم, سمینا ہم نے سنا. 2 دفعہ ہم لائیں. کوئی زبان جس میں 2 مرتبہ ہم لائیں اور آپ کا کلام صحیح رہے. نہیں نا. اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا. آپ کہیں گے یہ کون سی زبان ہے؟ 1 دفعہ ہم لائیں. لیکن عربی میں دیکھیں, اننا نا میں بھی ہم ہے, سمینا میں بھی ہم ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے ہم نے سنا ہے. کلیئر ہو گیا جی. خواتین کی طرف آئیں. کون کرے گا جی؟ ماشاءاللہ. آپ کے لیے جی فتحتا. کیا کام ہوا ہے؟ کھولنے کا کام ہوا ہے. کس نے کھولا ہے؟
میں نے تو کھولا ہی نہیں. انتا, جی انتا کہاں سے پتہ چلا؟ تا سے. ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو نے کھولا. ٹھیک ہے, تو نے کھولا. آگے کیا کھولا وہ دیکھیں گے. دروازہ کھولا, صحیح ہے. دماغ کھولا, کیا کھولا وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ماشاءاللہ جی. آئیں جی, آپ مجھے بتائیں کہ دخلت کیا کام ہوا ہے؟ داخل ہونے کا کام ہوا ہے. کون ہوا ہے داخل؟ مجھے عورت شورت کا نہیں پتا, مجھے فاعل بتائیں. ہیا. کہاں سے پہچانا آپ نے ہیا کو؟ تا ساکن سے. ٹھیک ہے نا. عورتیں چھوڑ دیں, وہ بلی بھی ہو سکتی ہے. بلی داخل ہوئی تو بلی عورت ہے نہیں نا, مؤنث. صحیح. ہمارے عام طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے جی دخلا وہ ایک مذکر داخل ہوا, دخلت وہ ایک نہیں, وہ ایک مرد داخل ہوا دخلا, چاہے وہ کتا ہوئے دخلا. صحیح. لیکن مرد داخل ہوا. دخلت وہ ایک عورت داخل ہوئی, وہ مذکر مؤنث داخل ہوئے ہیں. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. تو ماشاءاللہ اب ہم ریوائز کر لیتے ہیں 2 منٹ میں. ہاں جی, جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کم از کم 2. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. ٹھیک. اور یہ جو 14 ہم نے جملے پڑھے ہیں گردان میں, ان 14 کے 14 جملوں میں ایک مرفوع ضمیر ایز اے فاعل موجود ہے. ایز اے فاعل موجود ہے. اور پہلے والے لفظ میں تو ایمان بالغیب ہوا, صحیح. اور آگے جو ہیں وہ آپ سب کو کسی نہ کسی سے پہچان رہے ہیں. بس ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. استاد بتا رہا تھا جی یہ جو پہلا ہے نا فعلہ, اس کے اندر ہوا ہے. اسٹوڈنٹ کو سمجھنا ہے ہوا کہاں ہے ہی نہیں. یہاں تو وہ مان گیا کہ ہما ہے, اس کا الف نظر آ رہا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا, اس الف سے اس نے پہچان لیا ہما, لیکن اس میں ہوا چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرانے دور کے تھے تو جو استاد کہتا تھا مان لیتے تھے. اب اس نے مان لیا کہ سر نے کہا کہ جی اس کے اندر ہوا ہے تو ہے, بس ختم ہوگی بات. پینسل ربڑ سے کام کرتے تھے. اب اتنا یقین تھا استاد کی بات پہ, بچے نے کہا کہ آج میں نا, استاد جی نے کہا اس کے اندر ہوا ہے, آج میں انہوں کٹ کے رہنا. وہ ہوا کہاں ہے میں نے اسے نکال کے رہنا ہے. فعلہ, اس نے فا مٹایا ربڑ سے, عین مٹایا, لام مٹایا, کچھ نہیں نکلا. لیکن یقین اتنا تھا کہ استاد جی نے کہا اس اندر ہوا ہے, صحیح ہے. اور مٹایا نہیں نکلا, اور مٹایا نہیں نکلا, اور مٹایا. کیا ہوتا ہے؟ کاغذ پھٹ گیا. کاغذ پھٹ گیا نا. جب آپ کو یقین ہوتا ہے نا استاد کی بات پہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. کاغذ پھٹا, اتنا کاغذ بیچ میں سوراخ ہو گیا, اور پیچھے ہوا ہما ہم والی گردان موجود تھی, اور ہوا صاحب ہے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. تو یقین ہوا استاد جی صحیح کہتے تھے کہ اس کے اندر ہوا ہے, وہ آج میں کاٹ لیا. ٹھیک. تو استاد پہ تھوڑا یقین رکھا کریں. جو بندہ یہاں کھڑا ہے, صحیح ہے نا, ان میں کچھ سمجھا کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی اعلان کے لیے آ رہے ہیں جی؟